السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز یمنی۔ آج کچھ باتیں ہمارے سماج کے نوجوانوں کے لیے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے 10 میں فیل ہونے کے بعد یا 12ویں میں فیل ہونے کے بعد وہ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرتے، کوئی ہنر نہیں سیکھتے۔ کچھ لوگ تو اسی لیے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں کہ گریجویشن کے بعد کچھ ایم اے بی ایڈ کچھ کریں گے، پھر نوکری ملے گی، جاب ملے گی۔ مگر یاد رکھیے، ایجوکیشن ہم اس لیے حاصل نہیں کرتے کہ ہم کو جاب ملے۔ یہ ہر بندے کو، ہر نوجوان سے میں گزارش کروں گا اپنے دماغ کے اندر اس بات کو بٹھا لیں۔ بندہ ایجوکیشن اس لیے حاصل کرتا ہے، پڑھتا لکھتا اس لیے ہے کہ وہ اچھا انسان بن سکے۔ اب ایجوکیٹڈ بندے کو دیکھیے، اس کا کھانا پینا، پہننا، اڑنا، بیٹھنا، اٹھنا، سماج کے اندر کس طریقے سے لوگوں سے بات کی جائے، اس کو پورا ڈھنگ آتا ہے۔ اب ان ایجوکیٹڈ کو دیکھیے، وہ بات کرنے کا اس کا ڈھنگ، بات بات میں گالی گلوچ کرنا۔ تو میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے 10 کلاس پڑھنے کے بعد، 12ویں کے بعد وہ کچھ نہ کچھ ایسا ہنر نہیں سیکھتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آئی ٹی آئی فیلڈ کے اندر بہت سارے اسکوپ ہے۔ اس کے بعد آپ کوئی نہ کوئی ایسا ہنر سیکھیے۔ آپ ہنر کا مطلب ہے کہ آپ جیسے لوہاری کام ہے، ستھار کا کام ہے، کڑھائی کا کام ہے، جو ہے اس فیلڈ کے اندر آپ جائیں گے تو الحمدللہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ درجی کام کے لیے سلائی وغیرہ کا آپ کام سیکھ لیجئے۔ کچھ لوگوں کو شرم آتی ہے، مگر دیکھیں جن لوگوں نے یہ کام شروع کیے آج لاکھوں پر ان کا بزنس چل رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزنس کے اندر برکت رکھی ہے، یعنی تجارت کے اندر برکت رکھی ہے۔ آپ موبائل لے کر رات کو 12، 1، 1، 2 بجے تک بیٹھ کر گیم کھیلنے کے بجائے آپ یوٹیوب کے اوپر اچھی سکل کے جو کورسز ہے اسے دیکھیے، اور نہیں ہے تو آپ پڑھنے کے لیے کورس سٹارٹ کیجئے، کسی عالم دین کا کانٹیکٹ کیجئے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج و زکوٰۃ کے بارے میں سیکھیے۔ یہ زندگی کی جو لمحات ہے وہ آگے چلنے کے بعد پھر آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں یار، میرے 5 سال، میرے 2 سال، میرے 10 سال برباد ہو گئے۔ پڑھیے، پہلے کوشش کیجئے۔ اور الحمدللہ بہت ساری جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ بچوں کے لیے فری میں کلاسز شروع کیے جاتے ہیں، 10ویں کے کلاسز، 12ویں کے کلاسز، تاکہ بچہ ہمارا اچھے سے اچھے مارک سے پاس ہو سکے۔ مگر وہاں بھی دیکھا گیا ہے لوگ کچھ دھیان نہیں رکھتے ہیں۔ جو سنستھا ہے، جو کمیٹی ہے، جو لوگ ہیں، جو بندے بیچارے کام کرنے والے، وہ محنت کر رہے ہیں سماج کے لیے، دین کے لیے کام کر رہے ہیں، مگر دیکھا ہے لوگوں کو کہ بس نوجوان آج کل اتنے موبائل کے پیچھے پاگل بنا ہوا ہے۔ نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ 10، 12 لوگ ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور گیم لے کے شروع ہو جاتے ہیں۔ گیم میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ آپ کچھ سکل سیکھیے، کچھ ایسا ہنر سیکھیے تاکہ بندے کو وہ ہنر کے ذریعے آپ پیسہ کما سکتے ہیں۔ تجارت کا کام دیکھیے، منڈی کے اندر جا کر دیکھیے، آپ کسی بزنس مین سے جا کر ملیے، ایکسپورٹ امپورٹ کا سیکھیے، یعنی بہت سارے ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر جائیں گے، اس کے پیچھے 6 مہینے 1 سال محنت کریں گے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ ضرورت ہے جاب، آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی حال پورے انڈیا کے اندر کہیں جاب ایسے ہے نہیں ہے۔ اور اگر پڑھتے بھی ہیں ہم تو آدھا پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، نہ جاب کے چانسز ہوتے ہیں نہ کسی اور چیز کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو آپ پڑھیے تو ڈھنگ سے پڑھیے۔ بہت ساری اسکالرشپ ملتی ہے، کچھ لوگ بیچارے بچے اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ یا فیس وغیرہ نہیں ہوتی ہے، مگر آج بہت سارے مسلم لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ایسے بچے جو ہونہار ہے ان کی فیس وغیرہ بھر دیتے ہیں۔ ایسی سنستھائیں چلتی ہے جو بچوں کی فیس وغیرہ بھرتی ہے۔ تو الحمدللہ لوگ تو کام کر رہے ہیں، مگر نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کی زندگی کے 2-3 سال جو ہے وہ برباد کرنے کی بجائے کسی اسکل سیکھنے کے پیچھے لگ جائیے۔ کوئی ایسا کام سیکھ لیجئے، آپ کوئی بھی کام سیکھ لیجئے، کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اگر آپ سیکھیں گے تو الحمدللہ کچھ سالوں کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں، میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کے اندر الحمدللہ بہت فائدہ مجھے ملا ہے۔ کوئی بھی بزنس آپ لے لیجئے، مگر ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اگر آپ وہ کام کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوسری بات، نوجوانوں سے میں خاص گزارش کروں گا
کہ اگر آپ کے پیچھے کوئی بندہ آپ کی محنت کر رہا ہے اور آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بندہ کسی کو آگے کرتا ہے، اس کو پڑھایا، اس کو لکھایا، کسی فیلڈ کے اندر اسے آگے بڑھایا، پھر اسی کے سامنے اسی کو نیچا دکھانے کے لیے کام کیے جاتے ہیں. اور یہ اللہ کو سب سے ناپسند چیز ہے، یاد رکھیے. جس نے ہمیں ایک مرتبہ بھی کوئی چیز سکھا دیے، سمجھ لانا وہ ہمارا استاد ہے. اس فیلڈ کے اندر ہم اس کا شکریہ ادا کریں. مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ کوئی کسی کے پاس درجی کا کام سیکھتا ہے، کوئی کسی کے پاس کوئی بزنس سیکھتا ہے، یا پولٹری فارم اگر ہے، اتنے سارے چل رہے ہیں، آپ اس میں اندر کام کر لیجئے. آپ ایکسپورٹ امپورٹ کے اندر اتنے سارے اسکوپ آپ کو مل رہے ہیں، وہ کام کر لیجئے. سیکھیے تو صحیح، آپ دوستوں سے جا کر ملیے، آپ یہ جا کر کیجئے. تو جو آپ کو سکھا رہا ہے زندگی بھر اس کے احسان مند رہیے. مگر ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ کام سکھا دیتا ہے اور وہ ایکسپرٹ اس سے زیادہ بن جاتا ہے، پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھانے کے بجائے وہ اس کے کاندھے پر پاؤں رکھ کر اس کو لات مار کر پیچھے کر دیتا ہے. اور یہ زندگی کا سب سے بدترین لمحہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی ساتھ دیتا ہے، آپ کو کوئی آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسے انسان کا زندگی بھر ہم احسان مند رہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتے رہے کہ میں کہاں گیم کھیل رہا تھا، میں کہاں موبائل لے کر پوری رات بیٹھا رہتا تھا. اس بندے کی وجہ سے میں کچھ سیکھ پایا ہوں، اس بندے کی وجہ سے میں کچھ کام کر پایا ہوں. تو اگر ایسا کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اس بندے کے لیے دعا کریں گے اور وہ زندگی بھر آپ کا ساتھ دیتا ہوا نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں الہ العالمین ہمارے معاشرے کے تمام نوجوانوں کو صحیح طریقے سے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے کام سیکھ کر دین کی، قوم کی اور اپنے آپ کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.